ٹھیک سر، چین اور امریکہ کے درمیان بھی تو ہم تجارتی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہے. چین نے ایئر لائن کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں سے آلات اور طیارے خریدنے سے روک دیے. اچھا قصوری صاحب، ایک اور بڑا اہم ایشو میں سمجھاؤں گا. ایک سٹینڈ آف چل رہا ہے ایران اور امریکہ کے مابین نیوکس کے حوالے سے. ڈو یو تھنک کہ ایران ول ہیو ٹو سبمٹ، اور یہ ان تھنکیبل سینیریو اے نے روکا ہے؟ مانے یہ جو طالبان ہیں یہ روکا ہے؟ کبھی بھی نہیں. یہ سب ملے ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ چاہتا ہے ڈی نیوکلیئرائزیشن آف پاکستان، اور ہندوستان اور افغانستان اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے چاہتے ہیں دی ڈس انٹیگریشن آف پاکستان. غزہ میں اسرائیل کی صفاقیت جاری ہے. خان یونس، جبالیہ اور بیت لاہیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 28 فلسطینی شہید ہو گئے. اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہم ہیں تیار، ہم لڑیں گے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا ہے، یہ گورنمنٹ نے، کہ ہم لڑیں گے اور ہم سب مل کے لڑیں گے ان کے خلاف. اس لیے کہ یہ ایسا نہیں چل سکتا ہے جی. پوری دنیا کی معاشی منڈیاں اس معاشی جنگ سے متاثر ہو رہی ہیں. یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے؟ کون سا فریق پیچھے ہٹے گا؟ امریکہ تو کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے نا. امریکہ کو کہتا ہے کہ بھائی ہمیں ہمارا جو سرپلس ہے، تم لوگوں کا سرپلس ہے وہ ختم کرو، ہمارے ساتھ تم نے سرپلس نہیں کرو. یہ پاگل ہو گیا ہے ٹرمپ جی. یہ ان پڑھ آدمی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ہر ٹریڈ بیلنس ہونا چاہیے. کیوں ہر دفعے ٹریڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ کسی کے پاس آئل کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کپاس زیادہ ہے، کسی کے پاس ویٹ زیادہ ہے. بالکل ڈیفرنٹ ریسورسز. ٹریڈ سرپلس. کہنے کی بات صرف یہ ہے، دوسرے جو ملک ہیں دنیا میں، یہ چین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. چین کا ٹریڈ صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ اتنے ٹریلین ہے، 1.5 ٹریلین ہے، کہ ان کا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے جی. بغیر امریکہ چین مزے سے رہ سکتا ہے. اور جیسے ان کا آدمی نے کہا، دیکھیے امریکہ کو بنے ہوئے تو 200 سال ہے نا جی. چین تو 5000 سال سے جی رہا ہے. اور انہوں اور نے اس کو فرق نہیں پڑنے والا دیا. اس نے کہا ہم 5000 اور سال جی لیں گے اگر امریکہ کے اس کے بغیر. پہلے بھی تو جی ہی رہے تھے. بالکل صحیح سر. امریکی سابق صدر جو بائیڈن نے شکاگو میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ 100 دن سے بھی کم عرصے میں ٹرمپ انتظامیہ نے حیران کن نقصان اور تباہی کی ہے. صدر ٹرمپ کو امریکہ کے اندر سے کتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بزنس مین ہے. آخر وہ دیکھتا ہے کہ فائدہ میرے کو اور میرے بزنس کو کس سے ہو رہا ہے، کس چیز سے ہوگا جی. اور اگر اس کو ہو رہا ہے اور ہوگا تو یہی کرے گا. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بائیڈن خود کہ اس کے خلاف کرپشن ہے بائیڈن کے. ٹرمپ کے تو 34 کاؤنٹس. آپ کو پتہ ہے جو پہلے جو ڈیوٹی لگایا تھا چین نے امریکہ پہ وہ 34% تھا. 1% for every crime for which Trump was found guilty. جی. 34 کاؤنٹس پہ، فیلنی کے کاؤنٹس پہ ہی امریکہ کے جو اس وقت صدر ہیں وہ گلٹی have been found guilty. جی. تو کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں جی؟ ان کے کیا چیز ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ایماندار اور یہ اور وہ؟ کوئی ایمانداری کچھ نہیں ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ایک اس کو چلو یہ ڈھنڈورا کے ساتھ آگے بڑھو. ٹھیک سر. غزہ کی بھی بات کریں گے. اسرائیل کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملے جاری ہیں. حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل نے حماس سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے غیر مسلح ہو جائے. مصر نے بھی حماس کو اسی قسم کی تجویز دی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تجویز کارآمد ثابت ہوگی اور حماس ہتھیار ڈال سکتی ہے؟ حماس تو ہتھیار نہیں ڈالے گی، مگر حماس نے کہا ہے کہ ہم اس لیے کہ جو جس قسم کا نقصان ہمارے پہ آیا ہوا ہے
اور جتنے لوگ مارے گئے ہیں انسنٹ لوگ، بچے، بیویاں، ہم تیار ہیں کہ ہم حصہ نہ لیں اگلے ایڈمنسٹریشن میں، ہم غزہ کے مانے پیلسٹینین کے، جی تو ہم ہٹ جاتے ہیں پیچھے. اب تک اس حد تک تو وہ آ گئے. ہاں جی تو یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں تو تم نکل جاؤ، ملک چھوڑ دو، تم مصر میں ریگستان کی جگہ جا کے بس جاؤ. اب یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ، اگر ایسے قسم کی ڈیمانڈز بالکل صحیح آج کل کی دنیا میں. بالکل ٹھیک. سر لاسٹ کوشچن آپ سے علائی صاحب، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. دہشت گرد افغانستان میں چھوڑا امریکی اسلحہ بھی استعمال کر رہے ہیں. اب خبر آئی ہے کہ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ رواں ماہ افغانستان جا رہے ہیں. کتنا اہم دورہ ہوگا یہ؟ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اہم دورہ ہوگا. اس لیے کہ افغانستان نے تو فیصلہ کر لیا ہے. افغانستان TT تحریک طالبان پاکستان نے انڈیا کے ساتھ بڑا اچھا معاہدہ کیا ہوا ہے. ادھر سے ان کے پیسے آتے ہیں. TTP کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ انڈیا فنڈ کر رہا ہے. وہ ہتھیار، وہ جو 2 عام ڈمپس ہیں جو امریکہ نے جان بوجھ کے ادھر چھوڑا ہے، وہ عام ڈمپ سے استعمال ہو رہے ہیں وہی ہتھیار پاکستان کے خلاف. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک TTP کے ٹیررسٹ کو ہم حملہ کریں گے اور نیوکس کو نشانہ بنائیں گے which could destroy this planet؟ تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، بیٹر سنس پریویل کرے گی یا یہ بھی ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اسرائیل کی جو خواہش ہے نا، اسرائیل کی خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کرے جو لیبیا کے ساتھ کیا گیا تھا. یعنی ان کا پروگرام ڈسمینٹل ہی کر دیا گیا تھا. ان کو کسی صورت میں ایران وہ نہیں مانے گا کہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کے ڈسمینٹلنگ پروگرام کے بعد، اور جب صدام حسین کا جو چھوٹا موٹا پروگرام تھا تباہ کر دیا گیا عزیریک پہ حملہ کر کے، تو کیا ان دونوں ملکوں کا حشر ہوا؟ مجھے تو بالکل نہیں نظر آ رہا کہ ایران مانے. ہاں، ایک چیز پہ ایران مان جائے گا اور وہ مجھے کوئی شک نہیں، اور وہ یہ گارنٹی دینے کو تیار ہوگا کہ ہم نیوکلیئر بام نہیں بنائیں گے. وہ ایک اور چیز ہے. اور یہ چیز کہ جی آپ ڈسٹروائے کر دیں وہ تو نہیں کوئی مانیں گے. ہاں، نیوکلیئر بام نہیں بنائیں گے، اس کے لیے وہ IAEA کی انسپیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں اس کا بہت اسے نقصان ہوا ہے اور اس کے سوشل پرابلمز بھی پیدا ہو رہے ہیں ایران کے اندر. تو وہ میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو ٹھیک ہے. اور جو ٹرمپ صاحب ہیں، ان کے آنے سے پہلے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے P5+ جرمنی جو معاہدہ کہلاتا تھا JCPOA، اس میں یہ تھا کہ ایران مان گیا تھا کہ جس سٹیج پہ وہ تھا کو 4% انریچمنٹ یورینیم کی، وہاں وہ مان گیا تھا کہ وہ اس کو تیار ہے کہ IAEA کی انسپیکشن میں ڈال دے. لیکن جب ٹرمپ صاحب وہاں سے نکلے تو ایران نے بے انتہا اس میں اضافہ کیا اپنی صلاحیت میں، اور اب وہ 20% بھی کرتے ہیں، ایک حد تک وہ 60% بھی کر رہے ہیں. اور 60 سے 90 کرنا زیادہ وقت نہیں لگتا، کوئی کچھ مہینوں میں ہو سکتا ہے، نیوکلیئر بام بنایا جا سکتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ اتنا انرچ یورینیم ایران کے پاس ہے کہ وہ کچھ مہینے میں 6 نیوکلیئر بام بنا سکتا ہے. تو ٹرمپ صاحب نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر حملہ کیا